اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 جو منافقین کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، خداوند عالم یہاں پہ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے، اور ان کی مثال خداوند عالم نے عجیب طریقے سے منافقین کی مثال کو پیش کیا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. منافقین جو کرتے ہیں ان کی جو سوچ ہے کہ دونوں طرف سے فائدہ حاصل کیا جائے، کافروں کا دامن بھی نہیں چھوڑیں اور مسلمانوں سے بھی بگاڑ پیدا نہ ہو. یہ جو ان کی سوچ ہے کہ دونوں طرف رکھے، اگر مسلمانوں کو طاقت مل گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کافروں کو طاقت مل گئی تو منافقین کہیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ، ہم پاگل نہیں تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، ہمارا دل اصل میں ہم کفار کے ساتھ ہی ہیں. یہ ہے منافقین کی اصل سوچ، جس کو خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اس طرح کوٹ کیا، فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. منافقین کو اس شخص کی مثال قرار دیا جو بیابان میں، جس کا راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو، بکھرا ہوا راستہ ہو، متعدد راستے ہوں، جس میں وہ چل رہا ہو اور اندھیری رات بھی ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا ہو. منافقین وہاں پہ اپنے راستے کو ڈھونڈنے کے لیے دیا جلاتا ہے. یہ منافقت جو ہے وہ راستہ تلاش کرنے کی مثال دی ہے کہ کافرین اور مسلمانوں کے دونوں کے درمیان وہ راستہ ڈھونڈتا ہے، اپنے مفاد کا راستہ جو ڈھونڈتا ہے، اس کو خداوند عالم نے اس مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہا کہ یہ منافقین جو کر رہے ہیں اس کی مثال یہ ہے جیسے خاردار جنگل میں، مشکل راستوں میں، جہاں پہ متعدد راستے ہوں، ٹیڑھے میڑھے راستے ہوں، وہاں پر اس اندھیرے ماحول میں وہ منافق ایک ہلکا سا لو جلاتا ہے، ایک چراغ کو روشن کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے راستہ نکال سکے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، نار یعنی کہ آگ کو، شعلے کو وہ جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم. اور خداوند عالم کیا کرتا ہے جب وہ اس خاردار جنگل میں پہنچ جائے، متعدد راستوں کے درمیان وہ بھٹک رہا ہو، جیسے ہی وہ چراغ کو روشن کرتا ہے، خداوند عالم ایک آندھی کے ذریعے، ایک طوفان کے ذریعے، ایک تیز ہوا کے ذریعے وہ چراغ بجھ جاتا ہے. منافقین کا جلایا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے. وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اور اس کو ان ظلمت میں، اس اندھیرے راستے پر، اس پگڈنڈی والے راستے پر اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ لا یبصرون، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. خداوند عالم نے یہ مثال دی. اس کے بعد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور یہ منافقین اس طرح ہیں، جب اس صحرا میں وہ بھٹک رہا ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی ہادی اسے بتا بھی دے تو اس ہادی کی آواز، اس ہدایت والے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے. نہ ان کی آنکھیں کچھ دیکھ سکتا ہے،
نہ ان کی بصارت اور نہ ان کا دل کوئی سمجھنے کے قابل رہ جاتا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں، ان کی کان، ان کا دل، تمام چیزیں مفلوج ہو جاتی ہیں جب وہ خدا کے پکڑ میں آتا ہے۔ جب وہ منافقت کے راستے اسے جب کچھ نہیں ملتا، جب وہ چراغ بجھ جاتا ہے تو نہ اس کی بصارت کام کرتی ہے، نہ اس کی سماعت کام کرتی ہے، نہ اس کا قلب کام کرتا ہے۔ اس طرح وہ بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ اور نفاق کہاں سے ہوتا ہے؟ نفاق کے دو راستے ہیں۔ نفاق اصل میں زبان اور قلب کا ایک نہ ہونا، اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ دل میں کچھ اور سوچتا ہو، یعنی کہ زبان دل میں جو ہے وہ زبان نہ کہے، زبان دل کی مخالفت کرے، دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دل میں کوئی بات ہے، دل میں منافقین کی اصل پہچان کیا تھی کہ ان کے دل میں اسلام سے محبت نہیں تھی، لیکن زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے، ہمیں خدا پر ایمان ہے، ہمیں آخرت پر ایمان ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، نفاق کے اہم ذرائع دو ہیں، ایک ہے زبان اور ایک ہے دل۔ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت لقمان کے دور میں حضرت لقمان کا بادشاہ، اس نے حضرت لقمان سے کہا کہ لقمان جاؤ، یا لقمان اصبح شاطا، لقمان کا امتحان لے رہے تھے، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ لقمان، جا کے اس بھیڑ کو ذبح کرو، اس بکری کو ذبح کرو، اس جانور کو ذبح کر کے وَأَتَنِ مِنْهَا بِأَطْيَبِ مُضْغَتَيْن، اور اس کے جو سب سے لطیف، جب سب سے پاک، سب سے مزیدار دو چیزیں کاٹ کے مجھے میرے لیے لے کے پکا کے لے کے آؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ اس دمبے کو ذبح کرنا ہے، اس کے بعد اس کے پورے اجزاء میں سے، پورے جسم میں سے دو چیزوں کو کاٹ کر اس کو بھون کے میرے لیے لانا ہے، جو سب سے زیادہ طیب ہو، جو سب سے زیادہ پاک ہو، جو سب سے زیادہ میٹھا ہو۔ حضرت سلمان گئے، فَآتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، حضرت لقمان گئے اور اس نے دمبے کو ذبح کیا اور زبان اور دل کو پکا کے اس بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے چپ چاپ سے دونوں کو کھایا، خاموشی چھائی رہی۔ دوسرا دن ہوا اور دوسرے دن ہوا تو بادشاہ نے دوبارہ حضرت لقمان سے کہا کہ لقمان جاؤ، اصبح شاطا، اب جاؤ ایک اور بھیڑ کو ذبح کرو، وَأَتَنِ بِأَخْبَثِ مُضْغَتَيْن، اس میں سے جو اس جانور میں سے، اس بھیڑ میں سے جو خبیث ترین چیزیں ہیں، جو کڑوی ترین چیزیں ہیں، جو سب سے بری چیز ہے، ان دونوں کو میرے لیے بھون کے لے کے آؤ۔ فَآتَاهُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، حضرت لقمان گئے، انہوں نے ایک بھیڑ کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس بھیڑ کی زبان اور دل کو پکا کے بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ کل میں نے کہا تھا کہ اطیب چیز کو، جو سب سے پاک ہو، اس کو لے کے آنا، پھر زبان اور دل کو لے کے آیا۔ آج میں نے اس سے کہا تھا کہ جو خبیث ترین چیز ہے، جو اخبث چیز ہے، جو کڑوی چیز ہے، جو بری چیز ہے، اس کو پکا کے لانا۔ لقمان نے دوبارہ زبان اور دل کو لے کے آیا۔ حضرت لقمان کے فہم و فراست کو وہ جانتا تھا، اس نے فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، بادشاہ نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ لقمان میں نے کل تم سے کہا تھا کہ اطیب چیز لے کے آنا، تم زبان اور قلب کو لے کے آئے۔ آج میں نے کہا تھا کہ جو خبیث ترین چیز ہے، جو سب سے بری چیز ہے، اس کو لے کے آنا، تم نے دونوں جگہوں پر زبان اور قلب کو لایا۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ جو پاک ہو وہ خبیث نہیں ہوتا ہے، اخبث نہیں ہوتا ہے، جو خبیث ہو وہ پاک نہیں ہوتا ہے، جو میٹھی ہو وہ کڑوا نہیں ہوتا ہے، جو کڑوا ہو وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا لیس شیء اطیب منها ان طاب، حضرت لقمان نے فرمایا کہ ان دونوں سے پاک چیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ ایمان سے دھلا ہوا ہو۔ اگر زبان اور قلب ایمان سے دھلا ہوا ہو تو زبان اور قلب سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔
اور ولا اخبث منہا ان خبثن، اگر ان دونوں میں برائی ہو، قلب میں برائی ہو اور زبان دھلا ہو، ایمان سے دھلا ہوا نہ ہو، اس میں نفاق ہو، اس میں کدورت ہو، اس میں نفاق ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو اس زبان اور قلب سے بری چیز کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے جو زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ اسی زبان کو ہوگا، اور تمام اعضاء و جوارح اس زبان کے بارے میں آ کے شکایت کریں کہ زبان تیری وجہ سے میں نے گناہ کیا، تیری وجہ سے آج یہ میرے لیے عذاب ہے، کیونکہ تمام گناہوں کا جڑ جو ہے وہ زبان ہے۔ دو باتیں اگر ہم میٹھی بھی کر دیں، لیکن اصل چیز جو دل میں ہو اسی کو زبان پہ لے کے آنا، یہ ایمان ہے، اور وہی چیز جو دل میں ہو وہ زبان پہ نہیں لانا اور اس کی مخالفت کرنا، اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کو کفر سے زیادہ، شرک سے زیادہ، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ہے نفاق۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، جس کے دل میں نفاق ہو، جس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہا ہو، خداوند عالم نے سوچ لو نہ وہ کچھ سنائی دیتا ہے ان کو، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کے دل میں کبھی نیک خیال آ سکتا ہے۔ پاک پروردگارہ ہمیں گناہ نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔